بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے دوستو آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ 5000 لوگ کیسے وفات پائے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نبی ہیں۔ آپ کے والد، دادا اور پردادا سب نبی تھے۔ آپ پر بھی اپنے والد کی طرح بہت سی آزمائشیں آئی، لیکن اللہ پاک نے آپ کو تمام امتحانات میں شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ کے نام کی پوری صورت نازل فرمائی، جس میں آپ کے مختلف واقعات کو احسن القصص سے تعبیر فرمایا، اور سب سے پہلا قصہ خواب والی بات سے شروع ہوا۔ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن آپ نے اللہ پاک کی کرم نوازی و حکمت عملی سے ان تمام چیزوں میں کامیابی پائی اور سرخرو ہوئے۔ آپ کی زندگی کے ان واقعات کو پڑھ کر لوگوں کو احساس کمتری سے نجات اور انقلاب کا جذبہ ہی نہیں ملتا، بلکہ نئی بلندیوں اور عروج تک پہنچنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے اور مایوسیاں دور ہوتی ہیں۔ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں آپ کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو گھر سے دور لے جا کر جس کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت اس کنویں کا پانی کھارا تھا، لیکن آپ کی برکت سے وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کنویں سے باہر جانے لگے تو کنویں کی دیواریں آپ کی جدائی میں رونے لگیں۔ اسی کنویں میں ایک اژدہے نے آپ کو تکلیف پہنچانا و ڈرانا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایسا دھکا دیا کہ اس کی تمام نسل بہرا ہو گئی۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا شبہ حسن بے مثال عطا فرمایا تھا، جس کی تصدیق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ معراج کی شب تیسرے آسمان میں جب میں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کے حسن نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ اپنے حسن کے سبب واقعی لوگوں پر فضیلت رکھنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متعلق کئی عجیب و غریب باتیں منقول ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ اللہ پاک نے جب آپ کے حسن حقیقی سے پردہ اٹھایا تو لوگ دیدار کے لیے بے قرار ہو کر دوڑ پڑے، اور اس ازدحام میں 25,000 مرد و عورت ہلاک ہو گئے، اور آپ کے حسن کی تاب نہ لا کر مزید 5,000 مرد اور 360 عورتوں نے دم توڑ دیا۔ ایک بار آپ کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور بھوک سے حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی، تو لوگوں نے آپ سے شکایت و فریاد کی، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی میں لوگوں پر رحم کی دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا، میں تمہارا جمال لوگوں کے لیے غذا بنا دوں گا۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اپنا چہرہ دکھایا تو لوگوں کی بھوک جاتی رہی، اور باقی 40 دن بھی لوگوں نے اسی طرح گزارے۔ ایک مرتبہ ایک مادرزاد اندھا لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا نورانی چہرہ جب اس لڑکے کی طرف کیا اور آپ کے چہرے کی روشنی اور شعاعیں اس پر پڑیں تو اللہ پاک نے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرے کی چمک دیواروں پر اس طرح پڑتی جس طرح پانی اور سورج کی چمک دیواروں پر پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ عزیز مصر بیوی نے آپ کو اپنے محل کے انتہائی اندرونی کمرے میں دعوت گناہ دینے سے پہلے تمام دروازوں پر تالے لگا دیے تاکہ آپ بھاگ نہ سکیں، مگر اللہ پاک کی شان کی جب آپ دوڑ کر دروازے کے پاس پہنچے تو تالے خود بخود ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب عزیز مصر کی بیوی بھی محل سے باہر نکلی تو اچانک سامنے اپنے شوہر کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پر غلط ارادے کا الزام لگا دیا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے حقیقت بیان کی تو عزیز مصر نے آپ سے دلیل طلب کی۔ اس پر آپ نے فرمایا، اس گھر میں زلیخا کے ماموں کا 4 ماہ کا ایک بچہ ہے، اس سے پوچھ لیں۔ عزیز مصر نے حیرانی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا،
اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس کو بولنے کی قوت دے اور میری بے گناہی ثابت کر دے۔ چنانچہ اس بچے سے پوچھا گیا تو اس نے اللہ پاک کی قدرت سے یوں کلام کیا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے، لیکن اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر وہ اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ دوستو، اللہ پاک نے بطور معجزہ آپ کو خوابوں کی درست تعبیر کا علم ہی عطا نہ فرمایا، بلکہ آپ خواب دیکھنے والے کو اس کا خواب تک بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے۔ جیسا کہ شاہ مصر کے سامنے جب آپ نے اس کا خواب اور اس کی تعبیر بیان کی تو وہ بولا، خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہتے تھے، لہٰذا ان کی بینائی چلی گئی۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے اپنی قمیص دے کر بھیجی اور کہا کہ یہ ان کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ مکمل واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر زلیخا کے پاس سے ہوا تو وہ بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو ان کا بڑھاپا جوانی میں بدل گیا۔ جس شخص نے آپ علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کو بیچا تھا، اسے جب بعد میں آپ کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ شرمندہ ہوا اور معافی مانگی تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے اللہ پاک نے اسے لگاتار 12 مرتبہ جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ جب عزیز مصر کے پاس آئے تو اس نے آپ سے 70 زبانوں میں گفتگو کی اور آپ نے ہر زبان میں اس کو جواب دیا۔ اس پر وہ بہت حیران ہوا کہ آپ نے صرف 30 سال کی عمر میں اتنی زبانیں کیسے سیکھ لیں۔ یقیناً یہ بھی آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔